الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الغرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الصلاة والسلام على سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ارحم الراحمین، بے حد لطف کرنے والا، بہت احسان کرنے والا، اسی کی ذات کا کرم ہے کہ میں اور آپ مجلس عزا میں موجود ہیں۔ ہمارا مسلسل عنوان دی مسنگ لنک، اور اس کے تحت ہم 313 سال انفیلیبلٹی کے، اور اس سے پھر اب ہم 250 سال اماموں کی حیات پر آ چکے ہیں، اور اس کی تیسری منزل ہے آج، لیکن obviously چھٹی مجلس ہے ہماری، تو ڈونٹ گیٹ کنفیوز ود نمبرز۔ یہ میں اپنے دماغ میں فیڈ کیے رہتی ہوں تاکہ مجھے کانٹینٹ یاد ہو۔ کل تک ہم نے کس کی بات کی تھی؟ امام علیہ علیہ السلام کی، رائٹ؟ ہمیں آج دو چیزیں کرنی ہیں، اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو ڈو ویری فاسٹ۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو میں کوشش کروں گی کہ امام حسن علیہ السلام کی ٹائم لائن آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور دوسری چیز میں اماموں کی ماؤں کے بارے میں، بلکہ معصومین کی ماؤں کے بارے میں بات کروں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں معصومین کی، پورے 14 معصومین کی ماؤں کا ایگزیکٹ ذکر نہیں کر پاؤں گی آج، دیکھتے ہیں وقت کتنا ہے، لیکن پھر ہم اس کو کل انشاءاللہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ایک بات ضرور پڑھنی ہوں، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل تو ہم اگر امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بات کریں، اور چونکہ آپ یہ سنتی رہتی ہیں اکثر و بیشتر، لہٰذا مجھے اس میں بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن امام کی اپنی زندگی جو تھی وہ اراؤنڈ 40 ایئرس تھی۔ 3rd ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 50th ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور امامت کا عرصہ آپ کا صرف 10 سال ہے۔ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کی عمر آلموسٹ 47 کے قریب تھی، 46-47 تھی، تو 50 سال بھی عمر نہیں تھی۔ اس کو ہم عین جوانی کہیں گے، رائٹ؟ 47 جوانی کی عمر۔ آپ جب امام بنے، آبویسلی امام علی کی شہادت کے بعد، تو اس وقت امام حسن کی عمر تقریباً 37 ایئرس ہے، رائٹ؟ چیلنجز جو ہمیں نظر آتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے، اس میں پہلی چیز تو آپ کا اس وقت خلیفہ منتخب ہونا ہے جس وقت امام علی کی شہادت ہوئی ہے۔ اب امام علی کی شہادت کے آپ نے آخری 3-3.5 سال دیکھ لیے کہ کس حد تک ایکسٹریم سچویشن تھی وہاں پر کہ مسلمانوں کے اپنے فیکشنز بنے ہوئے تھے،
نہ صرف فیکشنز بنے ہوئے تھے بلکہ وہ انتہا سے زیادہ جو لوگ دشمنی کر رہے تھے اہل بیت کی وہ انتہا سے زیادہ اوپن ہو چکے تھے. جو 3 جنگیں کل آپ نے سنی جس میں سے جمل آبویسلی نہروان میں نہیں کہہ پائی تھی, لیکن نہروان کے لیے 2 جملے بتا دوں آپ کو کہ پہلی جنگ جو تھی وہ جمل کی تھی, وہ ہوئی تھی اہل بیت ورسز فیو وائفز آف پروفٹ. وائفز کی بیک اینڈ کون کر رہا تھا؟ وائفز کہہ رہی ہوں میں, وائف نہیں کہہ رہی ہوں, اس لیے کہ اس میں حضرت حفصہ جو تھی وہ پوری طریقے سے شریک تھی, لیکن ان کو ان پرسن وہ نہیں آئی تھی, کیونکہ جب انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا بی بی عائشہ کے ساتھ تو اس وقت ان کو ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر نے روک لیا تھا. اور وہی والی آیت جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا, اسی کا حوالہ دے کے انہوں نے ان کو روک لیا تھا. تو گروپ تھے 2 وائفز میں رسول اللہ کی, ایک اہل بیت کی احترام اور عزت اور سپورٹ اور رسپیکٹ جیسے ہونی چاہیے ویسے کرتا تھا, دوسرا بہت اگینسٹ تھا. دوسرے کے اگینسٹ ہونے کا ریزن آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ کہ ان کی اپنی اتنی میں تھی کہ وہ دوسرے کی کوالٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے. اب اگر اہل بیت کو خدا نے مرتبہ دیا ہے, میرے اور آپ کے جھگڑا کرنے سے وہ مرتبہ کم نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے دیا ہے. آپ اس کا لاکھ انکار کرتے رہیے, لیکن خدا کی ول کو کوئی نہیں چینج کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے ہر حد تک جا کر اہل بیت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. اس میں کیا ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ہمیں اپنے اندر کنٹرول رکھنی ہے؟ ایک تو حسد ہے کہ کسی کو بھی اگر خدا کچھ دے رہا ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے, خوش نہیں بھی ہو رہے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ جس کو چاہے دے. اور اس وقت اسلام نے ایک اتنی اچھی ترکیب بتائی ہے, and it really helps. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اور ہمارے معصوم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی خوبی دیکھ رہے ہو اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ وہ تمہیں بھی ملے, تو تمہیں بجائے حسد کرنے کے صرف یہ کہنا چاہیے الحمدللہ. غائبانہ تم شکر ادا کرو, نعمت اس کی ہے, شکر میں کر رہی ہوں دل میں, اور پھر میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ تو دینے والا ہے, تو نے اس کو نوازا ہے, میرا بھی دل چاہتا ہے دے دے مجھے بھی, اگر مجھے دے دے تو تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور تو نہیں دے گا تو میں راضی رہوں گی. اس کو کہتے ہیں غبطہ. غبطہ یعنی آپ کسی کی کوالٹی کو دیکھ کے اللہ سے شکر ادا کریں, اس سے مانگیں اور اس سے کہیں کہ دینا ہے تو مجھے دے, میں بہت خوش ہو جاؤں گی اگر مجھے یہ بھی مل جائے, نہیں ملے تو کوئی بات نہیں. حسد اور غبطہ میں فرق کیا؟ امام کہتے ہیں حسد میں نہ صرف یہ کہ آپ دیکھتے ہیں اس کی نعمت کو ایویلویٹ بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں, لیکن خوش تو نہیں ہوتے, لیکن مطلب آپ اس کو فیل کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ اچھی نعمت ہے, لیکن اس کے بعد اگلی فیلنگ کیا ہوتی ہے کہ یہ اس سے زائل ہو جائے. کہا ہے نا کہ حسد ایمان کو کھا جاتی ہے. کیسے کھا جاتی ہے؟ جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. تو وہ کیسے کھاتی ہے؟ اس لیے کہ جب میں یہ چاہوں گی کہ یہ نعمت ان کے پاس ہے, اگر میرے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہ ہو. سمجھ آئی نا؟ تو کسی سے نعمت کا زوال نہیں کرنا چاہیے, سوال کا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے, اور آیت پر استغفار پڑھنا چاہیے. یہاں پہ جو مسئلہ تھا اس گروپ کا وہ یہ کہ یہ اہل بیت کے ورچیوز سے نہ صرف اپسیٹ رہتے تھے, اس کو چھیننے کی کوشش کرتے تھے, اس کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے. اس کو بدلنے کی کوشش میں یہ سارے چکر چلے تھے. کسی کی عمر بڑھا دی, کسی کی عمر گھٹا دی, کسی کی 2-3 شادیاں پہلے سے کروا دی, کسی کی 9 سال عمر کم کر دی, کسی کی آپ سب سنتی چلی آ رہی ہیں. اور پھر یہ اس کے اوپر اتنے زیادہ گرو کر گئے تھے کہ یہ کھل کے کرتے تھے, اور امام علی کے زمانے میں یہ چیز اتنی زیادہ ایویڈنٹ ہو گئی تھی کہ لشکر بن کے ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے. آپ خود سوچیں, رسول کی شہادت کو صرف 25 سال گزرے, 26 سال گزرے ہیں, اور اس کے بعد رسول کے ولی کے اوپر 70,000, 90,000, 1,20,000 کی فوجیں کلمہ گویوں کی آ رہی ہیں. جو آپ کو سمجھنی ہے بات وہ یہ کہ کس طریقے سے اسلام کے اندر ہی فیکشنز بنا کے, فرقے بنا کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا گیا تھا. یہ بات کیوں میں آپ کو بتا رہی ہوں, ماضی سے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, ماضی ہسٹری از گوئنگ ٹو ریپیٹ. تو جس وقت امام زمانہ علیہ السلام کا وقت آئے گا اس وقت بھی مسلمانوں میں گروہ ہوگے.
گے اور وہ گروہ اسلام کی بقا اور اسلام کے نام کے اوپر ہی یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے. تو آپ میں اتنی حکمت ہونی چاہیے, آپ میں دین کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ حق اور باطل کو سمجھ سکیں. باہر سے کوئی جنگ کرنے نہیں آیا, باہر سے جو دجال آئے گا وہ نظر آ جائے گا نا کہ یہ دجال ہے, لیکن جب آپس میں ہی کھڑے ہو جائیں گے لوگ اسلام کے نام پر تو اس وقت عقل جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوز ہوگی. تو یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اور بار بار میں ایک جملہ ریپیٹ کرتی ہوں, مجھے لگتا ہے آپ لوگ کہتے ہوں گے ایک ہی بات ریپیٹ کی جا رہی ہے, لیکن جس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی فائنل کال آئے گی کعبہ سے فجر کے وقت, صبح کے وقت, اسی وقت شام کو ایک کال کوفہ سے بھی آئے گی. اور وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں ہوں مہدی, میں ہوں فرزند حسن عسکری, تم لوگ میرے پاس آؤ. تو یہ جو آپ کو روایتوں میں بتایا گیا, آپ کو پتہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے لیے ہمارے پاس کتنا بڑا ذخیرہ ہے روایتوں کا. 10,000 روایتیں ہیں معصومین کی. 10,000 از اے ویری لارج نمبر. کسی اور واقعے کو اتنا نہیں ڈسکرائب کیا گیا جتنا کہ اس واقعے کو, اور ہر معصوم نے بتایا ہے, ایسا نہیں کسی ایک معصوم نے بتایا. ایون جناب سیدہ تک نے بات کی ہے امام مہدی کے بارے میں. صبح عاشور جب لشکر تیار ہو گیا تو پھر بات کی امام حسین نے حضرت امام مہدی کے بارے میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ڈیوائن پلان کا حصہ ہے, اور یہ وہ فائنل سٹیج ہوگا جہاں کے اوپر ایمان کو بڑی کس کے آزمایا جائے گا. اور یہ اتنی حدیثیں کیوں اماموں نے دی ہیں, معصومین نے دی ہیں, نبی نے بتائی ہیں, اس لیے بتائی ہیں کہ لوگ اچانک افتاد ان پہ نہ پڑے. اچانک کوئی واردات ہو گئی تو ہم جیسے رہ جاتے ہیں نا, ایک دم سرپرائز, بیولڈرڈ, بھونچک کے, ارے یہ کیا ہو گیا. یہ نہیں ہونا ہے. آپ کو اتنا ویل پریپیئرڈ ہونا ہے, آپ کو ساری حدیثیں پتہ ہونی چاہیے, آپ کو ان چیزوں کے بارے میں, آپ کو جس طرح سے یہ پولیٹیکل سینیریوز ڈیولپ کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے. میں آپ کو پالیٹکس میں جانے کو نہیں کہہ رہی ہوں, حالانکہ سب سے زیادہ پالیٹکس آپ ہی کر رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ خواتین. ہم سے زیادہ کون پالیٹکس میں آگے ہو سکتا ہے؟ کہاں پہ کس چیز کو پیچھے کرنا ہے, کس چیز کو آگے بڑھانا ہے, وی آر ویری ویل ایٹ دس. لیکن اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو سینیریوز ڈیولپ ہو رہی ہیں کس رخ پہ جا رہے ہیں, اور جو میرے معصوم نے بتایا تھا تو وہ یہ کس چیز طرف میچ کر رہی, میں کس کو فالو کروں اور کس سے بچوں, کون فریب دینے آ رہا ہے. جب شیطان اتنا زیادہ فریب دے سکتا ہے کہ وہ امام مہدی کی آواز کو میچ کرتے ہوئے چند گھنٹے بعد خود, اچھا اب جو کوفے سے آواز آئے گی تو وہ کیسی آواز ہوگی؟ اگر واشنگٹن سے آواز آئے, لندن سے آئے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ تو, لیکن یہ آواز تو کوفہ سے آ رہی ہے, تو کوفہ ایک ریلیجیس اسپاٹ ہے نا ہمارے لیے. تو ہمیں پھر اس وقت دین کے ذریعے ہی گمراہ کیا جائے گا. تو اگر دین کو نہیں پہچانا, دین کو ایزی لیا, سیریس نہیں لیا, تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت کنفیوژن قائم رہے گی. آپ کو یہ جو ظہور صغریٰ کے پیریڈ سے گزارا جا رہا ہے, اس لیے گزارا جا رہا ہے تاکہ آپ ظہور کبریٰ کے لیے بالکل کلیئر ہوں. اور یاد رکھیے کہ جو اہل بیت کو فالو کرتا ہے اس کے پاس کلیئرٹی ہوتی ہے, اس کے پاس ایمبیگوٹی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت ہمیشہ سے بہت ہی کلیئر ویژن رکھ کر آگے بڑھتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر رکھنا ہے. جو یہ آمادگی ہوتی ہے, یہ جو آگہی ہوتی ہے, یا جو یہ مائنڈ فلنس ہوتی ہے, یہ ہمیں سیف بھی کر سکتی ہے, اور یہ نہ ہوئی تو ہم شکار بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ اور یہ وہ فائنل وقت ہوگا جب موقع نہیں دیے جائیں گے. اس سے پہلے معصومین موقع دیتے رہے ہیں. ایک سچویشن میں فیل ہو گئے, دوسرا موقع دے دیا, دوسرا موقع فیل ہو گئے, تیسرا موقع دے دیا. امام زمانہ کے وقت میں یہ بالکل کٹ تھروٹ ہوگا. either you are this side or that side, یا حق ہے یا باطل ہے. اور باطل آخری سانس تک بھیز بدل کر آئے گا سامنے. اور جب وہ بھیز بدل کر آئے گا تو سب سے زیادہ وہ مذہب کا ماسک چڑھا کر آئے گا. تو آپ مذہب کے نام پر, معذرت کے ساتھ کہتی ہوں, بے وقوف بننا چھوڑ دیں. آپ کہیں کتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں.
میں اپنے آپ کو کہہ دیتی ہوں چلیے کیسے آپ مس گائیڈنس سے بچیں گی؟ جب آپ کلیئر ہوں گی. اور کلیئرٹی کب آئے گی؟ جب آپ دونوں کو ساتھ پکڑیں گی. یہ کیا ہے دونوں؟ قرآن اور اہل بیت. ادھر آپ نے ان کے درمیان میں فاصلہ کیا, ادھر اتنی کنفیوژن ہوگی جتنی امام حسن کے زمانے میں تھی. سب کو پتا تھا یہ امام حسن رسول اللہ کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں. یہ امام حسن رسول اللہ کا لعاب دہن چوس کر جوان ہوئے. رسول اللہ نے ان کو کہا ہے یہ میرے دو پھول ہیں حسن اور حسین. اگر یہ کھڑے ہیں تو بھی یہ اسی طرح کھڑے ہیں جیسے میں کھڑا ہوتا, اور اگر یہ بیٹھے ہیں تو یہ ویسے ہی بیٹھے ہیں جیسے میں بیٹھتا. یعنی اگر حسن صلح کر رہے ہیں تو وہ میری صلح ہے, اور اگر یہ قیام کر رہے ہیں یزید کے خلاف تو یہ میں کر رہا ہوں. اب میں آپ کو ایک بہت خوبصورت بات کہوں جو کہ خدا ان کی عمر دراز کرے, ان کی حفاظت فرمائے. آقا خامنائی نے کہی ہے, اللہ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور طول عمر عطا فرمائے, اور ان کے ہی ہاتھوں ہمیں اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کی سعادت عطا فرمائے. بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہوئی ہے انہوں نے, اور اب اس کتاب کی پہلے تو ایک ہی جلد آئی تھی, اب تقریباً 5 جلدیں اور آ گئی ہیں. کتاب کا نام ہے 250 سالہ انسان. 250 سالہ 250 years old man. اس میں ایک بڑی خوبصورت انالوجی دی. میں ابھی تک کوئی کتاب نہیں پڑھ پائی ہوں, لیکن جو شروع میں انہوں نے کہا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ کو میرا موضوع سمجھ میں آ جائے گا. کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی امام 6 سال ہمیں گائیڈ کر رہا ہے, کوئی ہمیں 30 ایئرس کر رہا ہے, کوئی ہمیں 10 ایئرس کر رہا ہے, اور ایک ہی مقصد ہے سب کا, کیا کہ دین حق کو محفوظ رکھنا اور ولایت آل محمد کے سائے میں زندگی گزارنے کی سعادت دینا. لیکن یہ چیز چونکہ بیچ میں بریک ہوتی جا رہی ہے, تو ہم اس ولایت کے شامیانے کے اندر آنے کے لیے اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کی عمر 60 سال یا جس کی ایکٹیو لائف 6 ایئر یا 10 ایئرز نہیں ہے, بلکہ اس کی عمر 250 ایئرز ہے. اور جیسے جیسے اسلام کے پر چیلنجز آتے جا رہے ہیں وہ اس کو مختلف طریقوں سے ہینڈل کر رہے ہیں. یہ کس چیز کی تفسیر ہے؟ انا اولنا محمد وآسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج. تو اس کو خامنائی نے بتایا کہ یہ سارے امام ایک ہیں, اور یہ ایک جو ہے یہ کون ہیں؟ یہ علی نہیں ہیں, یہ حسن نہیں ہیں, یہ حسین نہیں ہیں, یہ محمد ہیں. رسول اللہ کی اپنی لائف جو ہے اس کو 250 ایئرز تک ایکسٹینڈ کر دیا جائے, اور اس وقت اسلام میں چینجز کرنے کی کوشش کی جائے. لوگ ڈفرنٹ طریقوں سے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرے, تو رسول جس طریقے سے انکاؤنٹر کرتے اس طرح سے فرزندان رسول نے اس کو ہینڈل کیا ہے. جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ رسول واز اے واریر. کیسے واریر تھے؟ صرف جنگ میں جا کے وار نہیں کرتے تھے, بلکہ کہیں پر بھی اسلام کے لیے کچھ بھی کیا جاتا تھا تو رسول اس کو پوری حکمت کے ساتھ انکاؤنٹر کرتے تھے, اور نہ صرف حکمت کے ساتھ انکاؤنٹر کرتے تھے بلکہ ان کے پیچھے جبرائیل کی گائیڈنس ہوتی تھی. اس لیے کہ رسول تو بغیر حکم وہی کلام ہی نہیں کر رہے, تو جو کچھ بھی رسول کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہمارے امام تھے, جیسے جیسے مسلمان اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے ویسے ویسے اس کو ہینڈل کر رہے تھے. امام حسن علیہ السلام کی ذات پہ واپس آتے ہیں. آپ جس وقت اگر آپ پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جس وقت امام علی کی شہادت کے فوراً بعد امام علی پوائنٹ کرتے امام حسن علیہ السلام کو, اور لوگوں نے فوراً بیعت بھی کر لی تھی. اس وقت جب امام حسن علیہ السلام اس پہ آئے ہیں, 6 مہینے آپ نے 6 مہینے آپ نے خلافت کی ہے. سوری معاف کیجیے گا, امامت تو ظاہر ہے اور رہی ہمیشہ, لیکن جو پولیٹیکل اس پہ آپ سیٹ پر آئے تو 6 مہینے آپ خلیفہ رہے ہیں. اور اگر بھی آپ جا کے اہل سنت کی پوائنٹ آف ویو سے جا کے دیکھیں تو وہ خلفائے راشدین میں 5واں خلیفہ امام حسن کو مانتے ہیں.
یہاں سے خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں بدل گئی. ملوکیت کیا؟ پریزیڈنٹ شپ. ابھی تک اسٹیٹسمین شپ جو تھی وہ خلافت کے اندر رہتے ہوئے کی جا رہی تھی, لیکن یہاں سے وہ جو ہمارے آل ٹائم ہیرو تھے کون تھے؟ ابو سفیان, رائٹ. ان کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے یہاں سے ذمہ داریاں اٹھا لی اسلام کی. اب اسلام سے تو ان کا کوئی دور کا واسطہ ہی نہیں تھا. ظاہر ہے بی بی نے تعارف کرایا تھا نا, بی بی نے کیا کہا تھا؟ طلیق ابن طلیق. یزید کو جب یزید نے کہا تھا کہ مجھ سے بات کر, بی بی زینب سے 700 کرسی نشینوں کے مجمع میں بندھی ہوئی ہے امام نبی زادی, اور اس وقت سچویشن کیا تھی؟ شمرا کے تعارف کرا رہا تھا, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو بی بی نے جلال میں اس کو روکا تھا, اس لیے اس نے کہا تھا کہ حسین تو بزدلوں کی طرح بھاگ رہے تھے, حسین کو ہم نے مقابلہ کیا, یوں کیا. بی بی اس وقت تک تو چپ رہی جب تک تعارف ہوتا تھا, لیکن جب بی بی نے یہ دیکھا کہ حسین کو خاکم بدن بزدل کہا جا رہا ہے تو بی بی نے کہا خاموش ہو جا, ایسا ہرگز نہیں تھا. میرا بھائی ایک زخم پیٹھ پر نہیں آیا, اس کے سارے زخم اس نے سینے پہ لیے تھے اور تم دور چلے جاتے تھے. تو اب یزید چاہ رہا تھا ان کو چپ کرا دے, تو کہتے ہیں مجھ سے بات کر. تو بی بی نے کہا زمانہ کیسے بدل گیا کہ میں کون؟ رسول ذاتی. میں اب طلیق ابن طلیق تجھ سے بات کروں گی. بی بی کے جو جملے تھے نا ایگزیکٹلی امام علی کے طرح کے جملے ہوتے تھے کہ وہ ایک لفظ میں پورا سمندر. طلیق کہتے ہیں جس کو کہ طلاق دے دی گئی ہو. طلاق دینے کا مطلب یہ غلامی میں آ گئے تھے, اب آزاد کر دیا. تو یہ سب کے سب غلامی میں آ گئے تھے. یہ جو ہمارے ہیرو تھے یہ بھی, اور ان کی بیوی بھی جو کہ بہت زیادہ اسکلفل تھیں. وہ کتنی اسکلفل تھیں, دنیا میں شاید ہی کوئی ہو ایسا کہ وہ انسان کا کلیجہ چبا لیتی تھیں. تو اب آپ سوچئے کتنے ایکسپرٹ لوگ تھے دشمنی میں. یہ اور ان کی جو اولادیں تھیں جو بعد میں تخت پہ اسلام کے نام پر بیٹھتی رہی, جس میں معاویہ, جس میں یزید, یہ سب کے سب رسول اللہ کے غلام ہو گئے تھے. جس وقت 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے, اور یہ کرم تھا رسول اللہ کا کہ آپ نے کہا تو لقا جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا. تو یہ غلامی میں آنے کے بعد آزاد ہوئے تھے. بی بی نے کہا مجھ جیسی عورت اب ان غلام زادوں سے جو آزاد کیے ہوئے میرے نانا کے ہیں میں بات کروں گی. اس کی ساری جو عزت تھی نا وہ 700 لوگوں کے سامنے مٹی میں ملا دی تھی بی بی نے. تو یہ امام حسن کے مقابل آئے ہیں. کیسے آئے ہیں؟ سوال ہوتا ہے نا کہ جب یہ اتنے شدید دشمن تھے اسلام کے تو یہ امپاور کیسے ہوئے؟ یہ امپاور ایسے ہوئے کہ وہی جو دشمنی اہل بیت تھی, اس دشمنی اہل بیت میں جو آتا رہا فرسٹ اینڈ سیکنڈ, انہوں نے ان کو بہت اسٹرینتھن کیا. حتیٰ کہ دوسرے نے تو اپنی وصیت میں لکھا, انہوں نے ہر جگہ کے گورنر کو معزول کیا. جس وقت اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے, آپ کو پتہ ہے نا کیسے ہوئی تھی دوسرے کی وفات کس طرح سے ہوئی تھی, آپ سب کو پتہ ہے رائٹ؟ نہیں پتا تو پڑوسی سے پوچھیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ان کو 3 دن ملے تھے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ, تو وہ وصیتیں لکھوا رہے تھے. تو انہوں نے وصیتیں, یہ وہ تھے جنہوں نے رسول کو وصیت نہیں لکھنے دی تھی لیکن خود لکھوا رہے تھے. تو انہوں نے کہا جتنے گورنرز ہیں, اسلام اس وقت سب سے بڑی پاور تھا, تو اسلام کے ہر طرف حکمران تھے, گورنرز تھے, سب کی ٹینیور ختم کر دی انہوں نے. معاف کیجیے گا, لوزنگ مائی ورڈز. لیکن انہوں نے کہا شام کی حکومت نہ چینج کرنا, اس لیے کہ شام میں چاہتا ہوں کہ بنی امیہ اسٹرینتھن ہوتے رہیں تاکہ بنی ہاشم سر نہ اٹھا سکیں. سمجھ میں آیا؟ مجھے نہیں لگتا بچے سمجھ پاتے. لیکن چونکہ بنی ہاشم کو کمزور رکھنا تھا, اس وجہ سے بنی امیہ کو اتنا امپاور کر دیا گیا کہ بنی امیہ کے لیے خود حضرت عمر کا کہنا ہے, جب یہ وزٹ کرنے گئے تھے سیریا اور انہوں نے معاویہ
کا رہنا سہنا اور اس کا اسٹائل دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے قیصر و کسریٰ جیسا نظر آ رہا ہے. قیصر و کسریٰ اس وقت کے بادشاہ تھے اور وہ اسی کر و فر سے رہتے تھے, جبکہ خلفاء بہت سادگی میں رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, ان کو کنٹینیو کرنے دو تاکہ یہ کبھی بنو ہاشم کو سر نہ اٹھانے دیں. تو آپ دیکھ لیں کب سے بیج بوئے جا رہے تھے کربلا کے لیے. یہ جو کربلا ہمارے لیے سب کچھ ہے, ہماری زندگی, ہماری موت, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا ایمان, ہمارا ایقان, سب کچھ کربلا سے جا کے کنیکٹ ہوتا ہے. ابھی ایک جملہ پڑھ کر آ رہی ہوں, وہی یہاں پہ بھی دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ جو کچھ دین ہے میرے اور آپ کے پاس وہ اس فرش عزا سے ملا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کہیں سے کچھ اگر سیکھا بھی ہے کم از کم میرے ذہن میں وہ ریٹین نہیں کیا, لیکن جب میں نے یہاں سے آ کے کچھ حاصل کیا وہ ساری زندگی میرے ساتھ چلتا ہے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. امام علی کے سامنے یہ ساری جو بیج بوئے ہوئے تھے نا, یہ تناور درخت بن کر اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے نہ صرف امام علی کو 3.5 سال 4.5 سال جنگوں میں مصروف رکھا, مین پاور ختم ہوئی. کل آپ نے سن لی تھی نا کس جنگ میں کتنے ہزار مارے جا رہے تھے, کہیں 35,000 کہیں 45,000, تو کتنے مسلمان ختم ہو گئے تھے. تیسری چیز کیا ہوئی تھی, لوگ لڑتے لڑتے ایگزاسٹ ہو چکے تھے. 4-4.5 سے اگر جنگ لڑ رہے ہیں, اگر آپ نہج البلاغہ پڑھتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ نہج البلاغہ میں بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹھو میرے ساتھ جنگ کرو, اور لوگ ایکسکیوزز دے رہے ہیں, ابھی گرمی بہت ہے, اب سردی بہت پڑ رہی ہے, اب رمضان آ گیا. تو امام کہہ رہے تم مستقل ڈالے جاتے ہو, اس لیے کہ وہ بیچارے ایگزاسٹڈ ہو چکے تھے. اور خود امام کے پاس کتنی فرصت تھی, امام کے پاس حکومت چلانے کے لیے کتنی کم مہلت رہ جاتی تھی جب آپ زیادہ سے زیادہ جنگ کے سفر میں ہوتے تھے. اور اس کے بعد جو پلاٹنگ ہوئی ہے صفین میں, پلاٹنگ کیا ہوئی تھی کہ جس وقت امام علی بالکل فتح کے اس پر آ چکے تھے, برج کے اوپر, اور مالک ابن اشتر معاویہ کے خیمے میں پہنچ چکے تھے, اس وقت ان کے ایک اسسٹنٹ عمر بن عاص, انہوں نے قرآن کے پرچوں کو, قرآن کو 12,000 اسپیئرز پر اٹھوا دیا تھا. 1-2 نیزے نہیں تھے, 12,000. جبکہ اگر آپ صفین میں جا کر دیکھیں تو صفین میں امام علی نے 3 بار بھیجا ہے اپنے سپاہیوں کو جو پورا قرآن سر پر لے کر گئے, اور امام علی نے کہا کہ مت لڑواؤ ایک دوسرے مسلمانوں کو, مت کٹواؤ, چلو اس قرآن کے حوالے سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. اور معاویہ ہر دفعہ جو اٹھا کے آتا تھا اس کو تیر پڑواتا تھا اور وہ بیچارہ شہید ہو جاتا تھا. تو 3 لوگوں نے اپنی جانیں دی. اس وقت انہوں نے قرآن کو درمیان میں نہیں آنے دیا, لیکن لیلۃ الحریر کے اگلے دن جس وقت معاویہ کے خیمے میں مالک اشتر پہنچ گئے تھے, اس وقت 12,000 قرآن پہلے سے پریپیئرڈ تھا کہ اگر یہ سچویشن آئے کسی علی کے مقابلے کوئی جیت نہیں سکتا تھا. تو ان کے پتہ ہے حربے کیا ہوتے تھے, یہ تو اگر وہ حربہ بتاؤں گی تو بہت. امام علی کے مقابلے میں عمر بن عاص آیا, مقابلہ کر رہا تھا. ظاہر ہے امام علی کی تلوار کے سامنے تو نہیں ٹک سکتا تھا نا, تو جب اسے لگا کہ اب ان کی فائنل تلوار گردن میں پڑنے والی ہے تو یہ جیسے سمر سالٹ کھاتے ہیں نا, الٹا ہو گیا. سمر سالٹ تو پورا ہوتا ہے, تو یہ الٹا ہو گیا, ہاتھ نیچے, سر نیچے, پاؤں پر. تو وہ جو شرٹ تھی وہ ظاہر نیچے چلی گئی نا, تو امام نے اپنا منہ پھیرا, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کس طریقے سے اپنی جان بچائی, یہ ان کے وزیروں کا لیول تھا. تو آپ اندازہ لگائیے, میں نے آپ سے کہا تھا کردار کی جنگ, کمپلیٹ طہارت, کمپلیٹ. اب آپ ہی کہیے, میں تو نہیں کہہ رہی. یو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے ہر دور میں جو امام کی طرف سے آتا تھا وہ اس کی اسٹریٹجیز کتنی پیور ہوتی تھیں, اور جو اس طرف سے آتا تھا وہ غلاظت میں, نجاست میں غرق ہوتا تھا. مقابلہ کرنے کے لیے بھی
کتنا حوصلہ چاہیے ہوتا تھا. اس وقت انہوں نے 12,000 قرآن اٹھوائے نیزوں کے اوپر, اور اس کے بعد امام علی کہتے رہے کہ دیکھو میں ہوں قرآن ناطق, یعنی اسپیکنگ قرآن, ٹاکنگ قرآن, میری بات مانو. یہ اس وقت تم کو بہکا رہے ہیں, لیکن اس وقت علی کی گردن پہ تلوار رکھ دی یہ کہہ کر خارجیوں نے کہ اگر آپ نے اس وقت قرآن کو حکم نہیں بنایا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. سچویشن کو کس طریقے سے چینج کیا گیا. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا تھا حکم بنانے کے لیے, اور جب حکم بنا دیا گیا تو امام علی کو اپنا حکم خود نہیں چوز کرنے دیا گیا. امام علی چاہتے تھے کہ پہلے تو امام علی چاہتے تھے مالک اشتر بننے, کہا نہیں یہ تو آپ کے کمانڈر ہیں, ہم ان کو نہیں بنائیں گے. پھر انہوں نے کہا اچھا عبداللہ ابن عباس کو بنا دو. عبداللہ ابن عباس واز اے نان کنٹروورشل پرسنالٹی, رسول کے کزن تھے, مفسر قرآن تھے, سب ان کی عزت کرتے تھے. کہا نہیں عبداللہ ابن عباس کو بھی نہیں بنائیں گے, ہم موسیٰ اشعری کو بنائیں گے. موسیٰ اشعری کون؟ میں ان کی ایک آدھ میرٹ بتاتی ہوں بس. پہلے کے اپوائنٹڈ کیے ہوئے گورنر تھے, اور ان کو یہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے جا کے حضرت عمر کو امیر المومنین کہہ کے مخاطب. اب امیر المومنین کا ٹائٹل اتنا فیسنیٹنگ ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارے جرنلز اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں. بیچارے ضیاء الحق کسی خواہش میں چلے گئے, دوسرا کسی میں ہے, تو آپ سوچ لیے کہ کتنا خوش کرنے والی چیز ہے. ان کو امیر المومنین کا ریپرزینٹیٹو بنا دیا. کین یو امیجن؟ یہ خارجی تھے. جب وہ بن گئے, اور ادھر سے کون آیا؟ ادھر سے عمر بن عاص آیا, عمرو بن عاص, جو کہ میں ابھی بتا چکی ہوں کتنا اسمارٹ تھا. تو ان لوگوں نے انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ ابو موسیٰ آپ بہت ایجڈ ہو چکے ہیں, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ علی کو معزول کر دیں, میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں, ان دونوں کو ہٹا دیں, ان دونوں میں جب گوئی نا ہم کسی تیسرے کو بناتے ہیں. ان کا ٹھیک ہے. اب جب 2-3 مہینے کے بعد پورے ہزاروں لاکھوں مسلمان اکٹھے ہوئے ایک جگہ کے اوپر کہ آج فیصلہ پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا آپ بزرگ ہیں, آپ پہلے ممبر پہ جائیں. چلے گئے وہ ابو موسیٰ. جیسے ہی وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم علی اور معاویہ دونوں کو ہٹا دیتے ہیں, یہ دونوں خلیفہ نہیں دیں گے. تو میں علی کو خلافت سے اس طرح جدا کرتا ہوں. انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کے اتر آئے. یہ گئے عمرو بن عاص اوپر گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے سن لیا میرے بزرگ علی کو اس طرح سے خلافت سے ہٹا چکے ہیں جیسے انگلی سے انگوٹھی, اور اب میں معاویہ کو اس طریقے سے خلافت سے جوڑتا ہوں جیسے یہ انگلی میں انگوٹھی آ گئی. آپ نے دیکھا علی جیسے عقیل اور دانا کو, علی جس کے لیے جبرائیل شاگردی میں آئے, علی جو رسول کے کاندھے کا سوار ہو. علی کے میرٹس میں کیا بتاؤں, مسلمانوں نے کس طریقے سے ٹریٹ کیا ہے ان کو. اب یہ جو خارجی تھے جنہوں نے یہ ساری تلواریں اور جنگیں اور سب کچھ کیا تھا, انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. امام علی تو obviously نہیں مانا, لیکن ان کا ہم نہیں مانتے, معاویہ بھی کافر ہو گیا, علی بھی کافر ہو گئے. تو اب علی جو ہیں اور معاویہ دونوں کلمہ پڑھیں گے, پھر مسلمان ہوں گے, پھر ہم دیکھتے ہیں کس کو خلیفہ بننا ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتی امام علی کو اتنا ٹف ٹائم دیا جاتا تھا کہ میں اگر آپ کو بیان کروں تو آپ کو یقین نہ آئے کہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. تبھی تو امام علی نے ایک بار کہا تھا مجھے اتنا گرایا گیا, 3 دفعہ مجھے اتنا گرایا گیا, مجھے اتنا گرایا گیا کہ میرے نام کے ساتھ معاویہ کا نام لیا جاتا ہے. تاریخ کا سب سے مظلوم علی ابن ابی طالب. کہاں خدا نے معجزہ بنا کے کعبے میں اتارا, کہاں مسلمانوں نے کیا سلوک کیا ہے. اس حالت میں جب امام کو شہید کر دیا گیا اور امام حسن آئے تو اب آپ کو پوری پولیٹیکل سچویشن سمجھ میں آ رہی ہے. لوگ تھکے ہوئے تھے, لوگ جنگ پہ نہیں جانا چاہ رہے تھے, معاویہ اسٹرینتھن ہو چکا تھا اور معاویہ کے راستے سے علی ہٹ چکے تھے. اور اب وہ معاویہ کس طریقے سے امام حسن کو قابو میں کرنا چاہتا تھا کہ اس نے رشوتیں دینا شروع کیا. میں ان کی ہارڈشپس بتا رہی ہوں. رشوتیں کن کو دینا شروع کی؟ امام حسن کی جو کمانڈرز تھے ان کو رشوتیں دینا شروع کی, اور ان سے یہ کہا گیا کہ جب جنگ کے لیے حسن چلے تو تم رات کو غائب ہو جانا. امام نے اپنے جنگ کے کمانڈر بنایا عبید اللہ ابن عباس کو. جو عبداللہ ابن عباس ہے ان کے چھوٹے بھائی تھے, عبید اللہ ابن عباس.
ظاہر رسول کے امام علی سبھی چچزاد بھائی تھے اور امام علی ان کو گورنر اپوائنٹ کر چکے تھے, اور جب گورنر اپوائنٹ کیا تھا تو معاویہ کے ساتھی نے آ کر ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے قدرت امام حسن کو آزما رہی تھی کہ یہ لیڈ کر رہے تھے. ان کا تو سوال ہی نہیں تھا نا کہ یہ چھوڑ کر جائیں گے. ایک صبح جو کمانڈر ہوتا تھا, امیر لشکر ہوتا تھا, وہی نماز لیڈ کرتا تھا. پوری صفحے تیار ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ عبید اللہ باہر کیوں نہیں آ رہے. جب جا کے خیمے میں دیکھا گیا تو پتہ چلا خیمہ خالی. ان کو جو معاویہ نے رشوت بھیجی تو یہ راتوں رات اپنے بیوی بچوں کو لے کر معاویہ کے کیمپ میں چلے گئے. کین یو امیجن؟ امام حسن کے لیے کتنا بڑا دھکا تھا کہ اپنا چچا جو کہ اس طرف سے زخمی بھی ہے لیکن وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. کتنے لوگ مایوس ہو رہے تھے. جب لوگ مایوس, پھر دوسری چیز وہ کیا کرتا تھا, اس کا ہتھیار تھا, ایک تو رشوت تھا, دوسری افواہ سازی تھی. یعنی وہ آگے والے بیچ میں یہ خبر کہہ دیتا کہ وہ جو پیچھے فوج آ رہی ہے نا وہ واپس چلی گئی ہے کوفہ, اور پیچھے والی فوج میں کہتا وہ جو آگے والے ہیں نا وہ معاویہ کے لشکر میں مل گئے. اتنی زیادہ ڈسپیرٹی تھی, اتنی زیادہ فرسٹریشن تھی کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ اب کسی پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو کوئی جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھا. امام کے چند ساتھی تھے. امام حسن نے چند مہینے کوشش کی, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طریقے سے سب بکھرے چلے جا رہے تو امام کے پاس صرف مٹھی کے چند ڈائی ہارڈ شیعہ بچے تھے. اب امام کے پاس آپشن یہ تھا کہ انہی کے ساتھ جا کے جنگ کریں. ظاہر لشکر تو سب الگ ہوتا جا رہا ہے نا, کوئی رشوت کے ذریعے, کوئی افواہ سازی کے ذریعے. تو امام صرف مٹھی بھر لے کے جاتے اور اس کے بعد ان کو کے ساتھ لڑتے اور شہید ہو جاتے. یہی آپشن رہ گیا تھا. یا امام کے پاس آپشن یہ تھا کہ میں صلح کر دوں. اچھا, امام نے خود صلح کے بارے میں نہیں سوچا تھا, بلکہ امام کو معاویہ نے پلین پیپر, بلینک پیپر بھیجا اور کہا جو شرطیں لکھنی ہے حسن تم لکھو, میں ان کو قبول کر دوں گا, بس صلح کر لو مجھ سے. امام نے آبویسلی اپنی شرطیں لکھ کے بھیجی. وہ شرطیں کیا تھیں چل میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلی شرط اس میں سے یہ تھی کہ معاویہ کسی کو اپنے بعد اپوائنٹ نہیں کرے گا, کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کرے گا. اس نے وہی کیا نا, اس نے یزید کو اپوائنٹ کر دیا نا. جبکہ پہلی شرط یہ تھی, میں نے آج آنے سے پہلے کئی مختلف کتابوں میں جا کے چیک کیا, سب جگہ پہلی شرط یہ تھی کہ معاویہ کسی کو اپوائنٹ نہیں کرے گا. دوسری شرط یہ تھی کہ اس کے بعد یہ جو یہاں کا جو خراج آ رہا ہے وہ عراق کے لوگوں کو ملے گا, عراق کے شیعہ محفوظ رہیں گے, اور اس کے علاوہ اہل بیت کی موجودگی میں امام علی پر گالیاں نہیں دی جائیں گی. یعنی اہل بیت جس مسجد میں بیٹھتے تھے اس میں بھی جا کر گالیاں دی جاتی تھی امام علی کو. پھر دوسری شرط, اگلی شرط یہ تھی کہ ان جنرل جو امام علی کو سب و شتم کیا جاتا ہے اس کو روکا جائے گا. اور پھر کچھ اور بھی شرائط تھی, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ شرط تھی وہ یہ کہ میرے آپ کے بعد کسی کو نہیں کیا جائے گا. اور پھر امام حسن نے کہا یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان میں ہے, جو آخر میں مرے گا تب معاہدہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے, اس نے لی. وہ جیسے اس کے ہاتھ میں دستخط آئی, امام حسن دستبردار ہوئے اور وہ مدینہ چلے گئے. یہ کوفہ میں آیا, کوفہ گڑھ تھا علویوں کا. یہ آیا, ممبر پہ گیا, اس نے وہ جو شرائط تھی اس پیپر کو پھاڑا, اپنے پیروں کے نیچے ڈالا اور کہا میں نے اس لیے صلح نہیں کی تھی کہ میں تم کو نمازیں پڑھاؤں اور روزے رکھواؤں, میں نے تم پر حکمرانی کے لیے صلح کی تھی اور اب میں تمہارا حکمران ہوں. اور اس کے بعد اس نے اس طرح سے توڑنا شروع کیا. جو عمر ابن زیاد کا ذکر سنتی ہیں, اس کا جو باپ تھا زیاد بن ابی, یہ امام علی کا کانفیڈنٹ تھا, امام علی سے بہت ٹرسٹ کرتے تھے. امام علی نے اس کو کوفے کا گورنر بنایا ہوا تھا, تو ہی نیو ایوری تھنگ کہ کہاں پہ کون شیعہ ہے. رائٹ, اس نے اس کو توڑا. معاویہ نے کیسے توڑا, اتنی غلیظ بات ہے کہ میں بہت سنبھل کے بتانے کی کوشش کروں گی. اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا, زیاد کے باپ کو معلوم نہیں تھا کہ کس کا بیٹا ہے. یہ پتا تھا کہ اس کی ماں جو ہے وہ بدنام ترین پروسٹیٹیوٹ تھی. تو رسول کی حدیث ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو بس اسی کا باپ کا نام ملے گا, تو اس کو ابھی کا نام مل گیا تھا. لیکن معاویہ نے باقاعدہ ایک تقریب کی, ایک جلسہ کیا, اور اس جلسے میں سب کو بلا کے
اس نے گواہی دلوائی اس وقت کے جو تنور پہ جہاں پہ روٹیاں بنتی تھیں اور جہاں پہ وہ پروسٹیٹیوٹ سینٹر تھا جس جگہ پہ، اس کے اونر کو بلایا اور اس نے قسم کھا کر بتایا، تب میں وہ جملہ نہیں کہوں گی، کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اس کی ماں کے ساتھ اللیجٹمیٹ ابو سفیان نے پبلک میں، اور یہ اس کا بیٹا ہے، اور وہ اس بات پہ خوش ہو گئے کہ ان کو ابو سفیان کی ولدیت مل گئی. اب آپ نجاست اور غلاظت امیجن کر سکتی ہیں، یہ پبلک میں بات کی جا رہی ہے جو میں آپ کے سامنے کر بھی نہیں پا رہی ہوں، اور اس بات پہ وہ ٹوٹ کر اس طرح سے ملا ہے معاویہ سے کہ اس نے کسی ایک شیعہ کو کوفے میں چھوڑا نہیں ہے. He knew it. تبھی آپ سوچئے جس وقت امام حسین کوفہ آ رہے تھے، جب لیٹرز جا رہے تھے 12,000 خطوط، تو امام اس وقت جو گورنر تھا کوفے کا وہ بشیر تھا، بشیر جو کہ مختار کا فادر ان لا تھا، رائٹ؟ وہ سختی نہیں کر رہا تھا. اس نے یزید نے راتوں رات اس کو بدل کے عمر ابن زیاد کو بھیجا، اس لیے کہ جیسے تیرے باپ نے شیعوں کو ختم کیا تھا کوفے سے، بس اسی طرح جا کے تو سارے کے سارے شیعوں کو ختم کر دے اور حسین نہ آنے پائے. یہ اتنی بڑی سازش بنی ہوئی تھی کہ اس میں امام حسن علیہ السلام نے جسٹ ٹو سیو مسلمز اپنے صلح کر لی تھی، اور اس صلح کی پذیرائی ایون ان کے جاننے والوں میں بھی نہیں ہوئی. اور چونکہ مجھے اب یہیں پہ بات روکنی ہے تو میں اسے اتنا بتاؤں گی کہ امام حسن کی لائف ٹائم میں ان کے اوپر 7 دفعہ حملہ ہوا ہے جو کہ جان لیوا ہو سکتا تھا. 7 دفعہ ان کے اوپر وار کیا گیا ہے کہ جس میں زہر سے بجھا ہوا خنجر تھا، اور وہ 6 دفعہ سروائیو کر گئے تھے. تو 7ویں دفعہ ان کو ایسا زہر دیا گیا کہ وہ چند منٹوں کے اندر ہی ان کے جو کلیجے کے ٹکڑے تھے وہ کٹ کے باہر آ گئے تھے. اندر سے جب آرگنز کٹ جائیں گے تو پھر انسان تو نہیں سروائیو کر سکے گا. تاریخ کہتی کہ اگر ایک قطرہ بحر روم میں ڈال دیا جاتا تو ساری مچھلیاں مر جاتی. وہ زہر رسول کے نواسے کے لیے، اور کون؟ زوجہ. اور کس کی بیوی؟ حسن کی بیوی. امام حسن وہ اتنے کریم اتنے رحیم تھے کہ جس وقت پانی پیا ہے اور قتلے باہر ٹکڑے آنا شروع ہوئے اور امام حسین آ گئے، اور امام حسین نے پوچھا شانہ پکڑ کے، بھائی یہ کس نے کیا؟ تاریخ کہتی ہے اس وقت پچھلے دروازے سے جودہ باہر نکل رہی تھی. امام حسن کی نظر اس پر پڑی کہ یہ دروازے سے فرار ہونا چاہتی ہے، اور امام حسن نے اپنی نظریں پھیر لی، کہا چھوڑو، خدا اس سے نمٹے گا. Can you imagine؟ کوئی اتنا کریم ہو، کوئی اتنا رحیم ہو، اپنی ہی قاتلہ کو جانے کا موقع دے رہا ہے، تو وہ کیسی عاقبت نااندیش تھی. اس کو لالچ کیا دیا تھا؟ تیری شادی یزید سے کر دیں گے. عزیزو، یہ تھے اہل بیت کے انوائرمنٹ، یہ امام حسن کی چند اسٹریٹجیز تھیں. اس سے پہلے کہ میں امام حسین پر آؤں، میں آپ لوگ ایک درود پڑھیں تاکہ میں آپ کو کچھ میں آپ سے 10% بھی نہیں شیئر کرتی ہوں اور پورے 40 منٹس ہو جاتے ہیں. پھر درود پڑھیں. پہلے معصوم، ان کی ماں کے بارے میں آپ جانتی ہیں، رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف ایک روایت کو ایڈریس کروں گی، میں بالکل ڈیٹیلز نہیں بتا رہی. بی بی آمنہ کی، آپ شہزادی آمنہ کے بارے میں جانتی ہیں. صرف ایک روایت. ہمارے پاس مسلمانوں میں ایک بڑی روایت ہے اسٹرانگ کہ ایک بار رسول اللہ جو تھے وہ بی بی آمنہ کی قبر پر پہنچے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کچھ اصحاب بھی تھے، آپ نے قبر کو حکم دیا، قبر کھل گئی اور بی بی آمنہ باہر تشریف لائیں، اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ اماں کلمہ پڑھ لیجیے، اور اماں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر رسول اللہ وہاں سے گئے حضرت عبداللہ کی قبر پر، اور پھر انہوں نے قبر کھودی اور کہا کہ ابا کلمہ پڑھ لیجیے. یہ ہے ہمارا اسٹینڈرڈ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.
کہ ہم در اہل بیت کے غلام صبح شام سلام بھیجتے ہیں. اس طرح کی ایک اور مسلمانوں کی روایت ہے. اگر آپ باقی روایتیں سنیں تو بعض دفعہ آپ کو دل چاہتا ہے اپنے بالوں کو. ایک اور روایت ہے, رسول اللہ جا رہے تھے معراج پر, اور معراج پہ جاتے جاتے ان کو ایک جگہ انہوں نے 2 لوگوں کو دیکھا, وہ بہت اداس ہو گئے. جب بتا رہے تھے تو لوگوں نے کہا آپ نے کس کو دیکھا جو آپ اداس ہو گئے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی ماں اور باپ کو دیکھا جو جہنم میں بری طرح جل رہے ہیں. اب یہاں پر مجھے رسول اللہ سے جو سمپیتھیز ہے اس کو اسائن کریں. میں تو صرف اللہ کی قدرت کے لمیٹڈ ہونے کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اللہ کی اختیار کتنا ادھورا ہے معذرت کے ساتھ, رائٹ, کہ وہ ایک عصمت کا سلسلہ نہیں قائم کر سکا, وہ اپنے ایک نبی کو پرفیکٹ پیرنٹس نہیں دے سکا. جب آپ اہل بیت کا مرتبہ گھٹاتی ہیں, یاد رکھیں آپ نہیں, مطلب جو لوگ بھی گھٹاتے ہیں, ان کو کیا خدا کے اختیارات میں شک ہوتا ہے کہ خدا ایسا کر نہیں سکتا؟ خدا قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اور وہ اس شان سے کرتا ہے کہ جیسا کہ کرنے کا حق ہے. لہذا اس نے آدم سے لے کر مہدی دوران تک جو سلسلہ رکھا مرد اور عورت کا, وہ اتنا پیور ہے, اتنا پیور ہے کہ آپ ہر زیارتیں معصوم میں یہ کہتی ہیں, میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کا نور اسلحب مطہرہ سے, پاکیزہ لوئن سے ٹریول کرتے کرتے جب گیا تو ارحام مطہرہ میں, یعنی ان وومز میں گیا جو پرفیکٹلی پیور تھے. کہیں پر بھی اس کا اگلا جملہ کیا ہے؟ ابھی زیارت عاشورہ پڑھیں گی نا, آپ آج کل پڑھ رہی ہوں گے روز, ٹرانسلیشن پڑھا کے بڑی آپ انلائٹن ہوں گی. اس میں دوسرا جملہ آپ کیا کہتی ہیں؟ اس میں دوسرا جملہ آپ کہتی ہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ نجاست کے ماحول نے کبھی آپ کے نور کو چھوا بھی نہیں. تو یہ جو ان کے آباء و اجداد تھے, چاہے وہ ابو طالب ہوں, چاہے وہ فاطمہ ہوں, چاہے وہ خدیجہ ہوں, فاطمہ بنت اسد ہوں یا خدیجہ ہوں یا آمنہ ہوں, اور ان کے اوپر جو بھی دادی اور نانی چلے آ رہے تھے, یہ سب کے سب اتنے پیور تھے کہ ان کی کردار کی گواہی اللہ دلوا رہا ہے زیارت عاشورہ اور وارثہ میں. اور اگر آپ ان کی طہارت پر ایمان نہیں رکھتی تو آپ ایمان کی تو بات جانے دیجئے کہ وہ تو انکمپلیٹ رہے گا, لیکن آج کی سائنس سے بھی انکار کر دیں گے. ڈی این اے کیا بتاتا ہے؟ یہی بتاتے ہیں نا, ڈی این اے 50% ماں کی طرف سے, 50% باپ کی طرف سے آ رہا ہے. جو کوالٹیز اس میں ہیں وہی اس میں آئیں گی, رائٹ, جو کوالٹیز ان میں وہی آگے آئیں گی. تو یہ پیور تھے تبھی تو یہ پیور ہو رہے نا. اب چاہے یہ قریش میں سے ہوں, چاہے یہ عرب میں سے ہوں, چاہے یہ ایتھوپیا سے آ رہے ہوں, چاہے یہ روم سے آ رہے ہوں, چاہے یہ ایران سے آ رہی ہوں, لیکن یہ سب کی سب مائیں باعصمت تھیں, با ایمان تھیں. اسلام پہ یہ انہوں نے یقیناً بعد میں ایکسیپٹ کیا. ایک بار جب آ گئیں تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, ہماری تقریباً 6 سے 7 اماموں کی مائیں جو ہیں وہ باہر سے آئی ہیں. انہوں نے نہ صرف ایکسیپٹ کیا لیکن ان کا کردار پہلے سے پیور چلا آ رہا تھا اور اتنا باعصمت چلا آ رہا تھا کہ ان کے پاس پھر وہ معصوم کا نور ٹرانسفر ہوا. انہوں نے کیری کیا, اس کا حمل رکھا, اس کا بوجھ اٹھایا, اور یہاں تک کہ وہ معصوم پیدا ہوا ان کے پاس سے, اور پھر ان کی پیور گود میں پروان چڑھتا رہا. بس اب خدیجہ طاہرہ کی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی. طاہرہ نام ہے, پاکیزہ تھی, پاک تھی. رسول پر
رسول سے ملنے سے پہلے نہ صرف نثار تھیں بلکہ ان کی کمک کے لیے اپنی دولت بھی ملٹیپلائی کر رہی تھیں, اپنی افرادی قوت بھی اکٹھا کر رہی تھیں, اور جب تک وہ زندہ رہیں رسول اندرونی محاذ پہ بہت محفوظ رہے, کسی قسم کا ٹینشن نہیں تھا گھر میں. اس کے بعد جب رسول کے پاس 1 نہیں 12 تھیں تو کتنا ٹینشن تھا, میں اب آپ کو کیا بتاؤں, وہ تو میں بتا نہیں ہوں. ویسے یہ ناز کو چاہیے کہ یہ جو اشرا ہے نا, اس کو اشرے کے بجائے نا سیمینار کریں 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کا بریک. چائے کا وقفہ ہونا چاہیے, رائٹ. تو ان کا میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ رسول کو کتنا ٹف ٹائم دیتی تھی. میں نے آپ کو پرسوں کسی کا ذکر کیا تھا نا کہ وہ اپنے اخلاق میں بہت مشہور تھی, ان سے کوئی بھی شادی نہیں کر رہا تھا, پھر رسول اللہ نے کر لی, رائٹ. وہ اور جو سب سے زیادہ ینگ تھیں, ان دونوں کی بڑی گاڑی چھنتی تھی, بہت دوستی تھی. جب کوئی نئی آنے والی ہوتی تھی نا حرم رسول میں تو ان کی پلاٹنگ چلتی تھی. ایک دفعہ ایک خاتون آئی, اپنے حسن میں بہت مشہور تھی. اچھا, ہر قبیلہ چاہتا تھا رسول شادی کر لیں, ہمارے قبیلے کی عزت افزائی ہوگی. تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہماری یہ سب سے خوبصورت لڑکی ہے, ہم چاہتے ہیں آپ سے. اب پہلے رسول اللہ نے قبول کر لیا, نکاح ہو گیا. اب میں آج سوری نام نہیں لکھ کر رہی ہوں, نکاح ہو گیا. اب رسول اللہ کے پاس کے اندر آنے سے پہلے آتی نا, پہلے عورتیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں دلہن کے پاس, تو یہ خواتین بھی آ کے دونوں بیٹھ گئی اور کہنے لگی ہم تمہیں بتائیں رسول اللہ کس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں. ظاہر اس دلہن نے کہا بالکل بتائیے. کہیں جب وہ تمہارے پاس آئے تو کہنا میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. وہ بیچاری اس نے جیسی رسول اللہ, اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو رسول اللہ نے کہا جاؤ پناہ مل گیا تمہیں. اس کے روکے باہر چلے گئے. باہر آئے تو آپ نے کہا میں نے ان کو طلاق دے دی. اچھا, اب ظاہر قبیلے والے تو بڑے اپسیٹ ہو گئے, وہ اندر گئے, انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا. تو انہوں نے کہا مجھ سے یہ کہا تھا ان دونوں امہات المومنین نے, تو میں نے وہ کہہ دیا. تو انہوں نے جا کے رسول اللہ سے سفارش کی کہ وہ ایک سادگی میں کہہ دیا, ان کو کسی نے برگلا دیا تھا, آپ طلاق تو نہ دیں. تو رسول اللہ نے کہا میں کسی بے وقوف کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو میں جو آپ سے بار بار کہتی ہوں حکمت لائیے اپنے اندر, ہم سب کو شفاعت چاہیے. تو رسول اللہ ہمارا ریکارڈ دیکھیں گے, حکیم تھے کہ نہیں تھے, حکمت برتتے تھے کہ نہیں برتتے تھے. حکمت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کی آیتوں سے. چلیے واپس آئیے. اب یہ دوسری ایک اور بیوی تھی جو رسول اللہ کو بہت عزیز تھی, جو سب سے آخر میں آئی تھی. ان کا نام تھا ماریا قبطیہ, ماریا دی کاپٹ. مصر سے آئی تھی, بہت خوبصورت تھی, اور ان کو, اور ظاہر جب یہ تحفے کے طور پر آئی تھی تو یہ obviously ورجن بھی تھی. اب یہ چیز تو برداشت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی انمیرڈ آ جائے, اس کا دکھ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. اب جب بیٹا دیا تو یہی جو خواتین تھیں, اب میں آپ کو سورہ تحریم کا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں. جب ان کو پتا چلا کہ بیٹا ہو گیا تو انہوں نے کیا افواہ پھیلائی؟ انہوں نے افواہ پھیلائی کہ یہ تو ان کے اپنے خاکم بدن کازن کے ساتھ. اور رسول اللہ کو بہت ناگوار گزرا. اس سے پہلے بھی جب رسول اللہ ان پر مہربان تھے تو وہ جو بہت خوش اخلاق تھی نا, انہوں نے بہت زیادہ جا کر ہنگامہ کیا تھا. تو رسول اللہ سے انہوں نے بہت جھگڑا کیا تھا کہ why did you use my room. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے, I'll be careful next time, I will not use your room, لیکن تم نے یہ بات کسی کو کہنی نہیں ہے. انہوں نے جا کے سب کو بتا دیا. جب انہوں نے سب کو بتا دی تو رسول اللہ was very upset. اچھا جی, اچھا اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ کی ایک زوجہ تھی, بہت خوبصورت تھی, صفیہ. تو وہ زینب, وہ رسول اللہ کے لیے ایک خاص شہد منگا کے رکھتی تھی, اور رسول اللہ بڑے شوق سے, ان کی باری نہیں بھی ہوتی تھی, تھوڑی دیر جا کے بیٹھتے تھے, شہد کھاتے تھے, پھر دوسری بیوی کے پاس چلے جاتے تھے. یہ ان کو بہت برا لگتا تھا کہ ہر روز ان سے ملاقات کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا, سہیلیاں تھیں نا, کہ اب جب رسول اللہ جس کے پاس بھی آئیں گے ان کے کمرے سے نکل کے تو وہ کہیں کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک انتہائی بدبودار چیز ہے, اور رسول اللہ یوزڈ ٹو ہیٹ بدبو. تو جب وہ جا کے بیٹھے انہیں کے پاس, خوش اخلاق والی جو تھی, ہم ان کا نام خوش اخلاق رکھ دیتے ہیں, تو ان کے پاس جب بیٹھے رسول اللہ, تو انہوں نے اپنا منہ ایسے کر دیا, کراہٹ سے, آپ کے منہ سے بہت بدبو آ رہی ہے. آپ سوچیں رسول اللہ کے ساتھ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ کر رہی تھی. جب کہا تو رسول اللہ کو embarrassed, انہوں نے کہا نہیں میں نے تو زینب کے پاس سے شہد کھایا, مغافیر تو میں نے نہیں کھایا. نہیں آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی. تو رسول اللہ نے کہا اچھا نیکسٹ ٹائم I'll be careful, میں نہیں کھاؤں گا, تم کہنا نہیں کسی سے. 3 انسیڈنٹ
کنوینس ہو گئے نا, تم کہنا نہیں کسی سے, ہر دفعہ جا کے فوراً بتاتی تھی. اب جب انہوں نے جا کے باہر کہا اور جب وہ فائنل والی بات ہوئی, میں نے آپ کو آرڈر چینج کر کے بتایا, تو جب وہ فائنل والی بات ہوئی کہ یہ ان کا بچہ نہیں, رسول اللہ کا بچہ نہیں ہے بلکہ, تو رسول اللہ کو بہت جلال آیا. آپ نے ان کو تو کنڈیم کیا, آپ نے کہا کہ اچھا اب میں تم سب سے دور ہو رہا ہوں, اور رسول اللہ چلے گئے گھر چھوڑ کر مسجد میں. For 29 days he did not come back to any of his wife. رسول اللہ کا حوصلہ, ان کا ظرف, پتہ ہے نا کتنے اعلیٰ ظرف تھے, لیکن ان عورتوں نے ان کو اتنا زج کر دیا تھا, اتنا پریشان کر دیا تھا. ان کے پاس اور حکومت کے اسٹیٹسمنٹ شپ کے کتنے مسئلے تھے, رائٹ, جو ان کو سالو کرنے ہوتے تھے. اور اس کے بعد جب وہ گھر میں آئے تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی سیاستوں کو, کین یو امیجن کہ ان کا یار مجھے اپنا کام کرنا ہے نا, تو میں ان کے پاس جاتا ہی نہیں. اور وہ اتنے جلال میں تھے, اتنے غصے میں تھے, ظاہر اپنی پرسنل باتیں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے تھے. کسی صحابی کی ہمت نہیں پڑتی تھی جا کے پوچھے یہ اتنے دن گزر گئے آپ گھر کیوں نہیں جا رہے. اس کے بعد فائنلی لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ گھر نہیں جا رہے, ان کا کہ ہاں میں جاؤں گا. 29 ڈے پر اٹ اینڈڈ, رسول اللہ گھر آئے. جیسے ہی گھر آئے تو بیویاں خوش خوش آئیں سلام کرنے کے لیے. اب وہ جو بہت ینگ سی تھی نا بیچاری, وہ ہمیشہ چیز کو سمجھ نہیں پاتی تھی بہت, اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتی, تو ممبر کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو وہ آئی اور کہتی یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا آپ 30 دن تک نہیں آئیں گے, آج تو 29 ڈیز ہیں. اس بات پہ سوچے گا, بعد میں سوچیے گا. اتنا ظرف تھا اعلیٰ قسم کا کہ رسول اللہ سے کہتی ہیں آپ نے تو 30 دن کا تھا, آپ 29 ڈیز پہ آ گئے. اور رسول اللہ نے کہا کبھی کبھی مہینہ 20 ڈیز کا بھی ہوتا ہے, 29 ڈیز کا بھی ہوتا ہے. یہ تھا خدیجہ کا کمال, اتنا پیار دیا تھا, اتنا حوصلہ دیا تھا کہ ان کی شہادت کے 1 سال بعد تک رسول اللہ کو قرار نہیں آ رہا تھا. داخلی محاذ اتنا پرسکون تھا. اور اس کے بعد جیسے جیسے مصلحت کی شادیاں ہوتی رہیں پولیٹیکل وجوہات کی وجہ سے, ویسے ویسے رسول کا گھر بھی اکھاڑا بنتا گیا. چلیے آئیے دوسرے پہ آتے ہیں. تیسرے امام, امام علی علیہ السلام. ان کی ماں کون تھی؟ ان کی ماں تو وہ صاحب جلالت تھی کہ دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں, تیرے نبی اور اپنے جد ابراہیم پر ایمان لاتی ہوں, اور تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میرے لیے آسانیاں کر, اور دیوار کعبہ تھرا کے الگ ہو جائے. یہ تھی منزلت طہارت. ان کی پاکیزہ گود تھی جس میں پہلے رسول پروان چڑھے, پھر علی پروان چڑھے, پھر فاطمہ پروان چڑھے. 3 معصوموں کی تربیت کرنے والی یہ وہ خاتون تھیں کہ جن کو رسول ماں کہتے تھے. یہ وہ خاتون تھیں کہ جنہوں نے حضرت آمنہ کا ان کی بیوگی میں بہت ساتھ دیا تھا. ان کا اتنا خیال رکھا تھا کہ ان کو اپنے گھر لا کے رکھا تھا. کیوں؟ صاحب معرفت تھی, ان کو پتا تھا میرے گھر میں 2 معصوم آنے والے ہیں. تو یہ فاطمہ بنت اسد تھی, یہ ہاشمی تھی. تو ابھی تک جو تینوں ماں آئی ہیں یہ سب عربی ہیں. اب چوتھی آتی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ماں. میں کیا بات کروں, شہزادی فاطمہ کی. ان کی تو ان کا تو کیا کہنا, عربی تھی, ہاشمی تھی. ٹھیک ہے, کتنی ہو گئی؟ 4 مائیں اب تک ہو گئی. 5 کہہ دیں, 5 اماموں کی, 5 معصوموں کی مائیں ابھی تک عربی اور ہاشمی ہوتی ہیں. اب آتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. امام زین العابدین علیہ السلام کی ان کی ماں آپ کو پتا ہے ایران سے آئی تھی, پرشیا سے. ان کا نام تھا شہر بانو, تو ان کا نام امام علی نے رکھا تھا. لیکن یہ رائل بلڈ لے کر آئی تھی, بادشاہ کی بیٹی تھی نا, یس جلد کی بیٹی تھی. تو ظاہر ہے وہ
خون جو شاہی خون تھا وہ آپ کی رگوں میں تھا. آئی تو کس کی بیوی بنی؟ امام حسین کی, جو کہ جنت کے سردار ہیں. اسی وجہ سے سید سجاد بڑے فخر سے کہتے تھے انا ابن الخیرتین, میں دو خیر کا بیٹا ہوں. تو کتنا پیور بلڈ تھا یہاں پر, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. ان کے ناز آپ ایسی جگہ بیٹھا کریں جہاں میں آپ کو دیکھ نہ سکوں. اچھا بھائی آپ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سوری ناز میں مذاق نہیں کر رہی, صرف مذاق کر. میں اتنا ہی پڑھوں گی جتنا مجھے پڑھنا ہے. امام باقر علیہ السلام بلند تر صلوات. اسی لیے تو ہم نعرہ نہیں مارتے کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی بات میں اتنا درود پڑھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو میں نے کہا یہ تو مولا کی فضائل ہیں تو درود پڑھے جائیں گے. خواتین آپ لوگ تھوڑا سا ڈونیشنز دینے کے معاملے میں جنرس ہوئیے, کنٹریبیوٹ کیجیے اس مملکت کے لیے. جو بھی فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس میں پلیز تھوڑا سا تعاون کیجیے گا آپ لوگ. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے. ان کی ماں تو بہت ہی ممتاز تھیں, ان جیسا کوئی نہیں ہے. فاطمہ بنت حسن ایسی, میں تعریف نہیں کر رہی ہوں, میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں کہ ان جیسی کوئی بیوی نہیں ہے. اس بیوی کا ہر ریلیشن شپ معصوم. باپ معصوم, چچا معصوم, دادا معصوم, دادی معصوم, نانا معصوم یعنی بابا کے نانا, رائٹ. سسر معصوم, شوہر معصوم, بیٹا معصوم. کوئی رشتہ بچا نہیں بی بی فاطمہ بنت حسن کا. جب آپ ان بیویوں پہ سلام کرتی ہیں, روز سلام کرتی ہیں, جب آپ ان بیویوں پہ سلام کرتی ہیں نا تو بی بی فاطمہ بنت حسن پہ خصوصاً سلام کیا کیجیے, اس لیے کہ جو ان کے منہ سے نکل جاتا تھا یہ سب سے اپنے دادی کے بعد سب سے مشہور صدیقہ تھیں. اور ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ was an order. یہ بات خود امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میری ماں اتنی صدیقہ تھی, جو منہ سے نکلتا تھا وہ پورا ہوتا تھا. ایک بار وہ اور ہم سب بچے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے, دیوار گرنے لگی اور جیسے ہی میری ماں نے دیکھا ہم سب نہیں نکل سکتے تھے اس دیوار کے نیچے سے, تو آپ نے کہا ٹھہر جا. اور جب تک ہم سب نکل نہیں گئے دیوار ٹھہری رہی. جب میری مادر گرامی دیوار کے سائے سے ہٹ گئی, آپ نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور کہا جو تیری حکمت ہے وہ کر, اور وہ دیوار پھر گری ہے. تو جو گرتی ہوئی دیوار کو ایک اشارے سے روک دے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. یہ بھی عرب ہیں, رائٹ, اور ہاشمی بھی ہیں. اب آتے ہیں ہمارے چھٹے امام, امام جعفر صاحب. ان کی ماں عرب ضرور ہے مگر ہاشمی نہیں ہے. اور ان کی ماں کون ہے؟ ان کا نام ہے ام فروہ بنت قاسم بنت محمد ابن ابو بکر. پہلے خلیفہ کے ایک صاحبزادے تھے جو اسماء بنت امیس کے بطن سے ہوئے تھے, اور ان کا نام تھا محمد, اور ظاہر ہے ان کا انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا حضرت ابو بکر کا, ان کی پیدائش کے فوراً بعد. تو پھر امام علی سے عقد ہوتا اسماء کا, اور یہ امام علی کے تربیت یافتہ تھے اور ان پر ہی اپنی جان قربان کی, اور اسی وجہ سے امام علی کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے ابو بکر کے صلب سے. ان کے بیٹے تھے قاسم جو کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے مجتہد اور فقیہ تھے. ان کی بیٹی تھی ام فروہ. ام فروہ تھی
بیوی امام جعفر صادق امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور ان سے پیدا ہوئے تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. تو ان کی ماں اتنی بڑی فقیہہ تھیں کہ ایک بار خانہ کعبہ میں عمرہ ادا کر رہی تھی اور آپ نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے خانہ کعبہ کو بوسہ دیا تو برابر میں کوئی اموی کھڑا تھا. اس نے جب ٹوکا تو انہوں نے مڑ کے کہا کہ تم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم آل محمد کو شریعت سکھاؤ. یہ اتنا زیادہ شریعت پر عبور رکھتی تھیں. اس کے بعد اب نیکسٹ امام آتے ہیں امام موسیٰ کاظم. ان کی ماں آئی تھی ایسٹ افریقہ نارتھ افریقہ سے اور ان کا نام تھا حمیدہ بربریہ. اور حمیدہ بربریہ کی روایت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک بار جو شخص روایت بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں تو میں نے مسکرا کے دیکھا. میں نے کہا ماشاء اللہ جعفر جوان ہو چکے ہیں اور ان کی شادی کب کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بہت جلد کر رہا ہوں. یہ تھیلی لو اور دیکھو جو نیا گروپ آیا ہے کنیزوں کا فلاں فلاں جگہ وہاں جا کے یہ رقم دے دینا اور ان کوالٹیز کی جو کنیز ہو اس کو لے کر آنا. جب میں وہاں پہنچا تو ساری کنیزیں فروخت ہو چکی تھی, صرف ایک کنیز رہ گئی تھی. اور وہ کنیز میں نے کہا یہ کیوں اب تک نہیں بکی, کیا اس میں کوئی عیب ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ کسی پہ تیاری نہیں ہوتی, ہر چیز پر انکار کر دیتی. کہتی ہے میرا خریدار آئے گا. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اچھا بھائی تم اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے بتایا اتنی قیمت. انہوں نے کہا کچھ کم کرو. اس نے کہا 1 پائی نہیں کم کروں گا. انہوں نے کہا کہ بھائی میرے تو آقا نے مجھے یہ تھیلی دی ہے, مجھے نہیں پتا اس میں کتنے, تم یہ تھیلی دو اور مجھے لے لو. اس کنیز نے کہا ہاں میں اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. اب اس کو کیا نشانی نظر آئی؟ بہرحال انہوں نے وہ رقم دی, وہ ایگزیکٹلی اتنی ہی رقم تھی جتنی وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا. اس کے بعد وہ ان خاتون کو لے کر گھر آیا. جب گھر لے کر آیا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے, بس میں شارٹ بتا رہی نا, انہوں نے کس طرح ویلکم کیا. انہوں نے جیسے ہی حمیدہ بربریہ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ تم دنیا میں حمیدہ ہو اور آخرت میں محمودہ ہو. یعنی دنیا میں تمہاری تعریف کی جائے گی اور آخرت میں تو بہت زیادہ تعریف کی جائے گی. تو یہ بظاہر کنیزیں بن کر آ رہی تھیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ جس جگہ سے آتی تھی وہ جگہ فتح کر لی جاتی تھی. تو جنگ کے بعد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ غلامی میں آ جاتے تھے. تو یہ آتی تھی غلامی میں, لیکن یہ ذریعہ تھا ان کو امام کے گھر تک پہنچانے کا. تو جب یہ آئی ہیں تو یہ اتنی صاحب فراست تھیں اور اتنی حکیم تھیں, اتنی حکمت والی تھیں کہ ان کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں ایک امام کا تو سن لیا کہ انہوں نے حمیدہ اور محمودہ کہا. اب جو شوہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ شریعت کا واقف کار کوئی نہیں ہے. تو اب یہ جتنی اس کے آگے جتنی بھی مائیں آ رہی ہیں سب کی سب کنیزی میں آئی تھیں. 2 چیزیں سب میں کامن تھیں کہ ایک تو ان کو آزاد کیا جاتا تھا تو پھر یہ کنیز نہیں رہتی تھی. رائٹ, نمبر 1. نمبر 2, اسلام قبول ہونے کے بعد ان کے نکاح ہوتے تھے. نمبر 3, میں کامن چیزیں اس کے بتائیں تاکہ موضوع کو ختم کروں. نمبر 3, ان میں سے ہر ایک آ کے یہ کہتی تھی کہ میرے خواب میں اللہ کے رسول آئے تھے جو میرے ولی سے میرے رشتے کی خواستگاری کر رہے تھے. تو رسول اللہ ان کا رشتہ مانگنے جاتے تھے جب یہ ابھی یہاں پر آئی بھی نہیں ہیں. اور اس کے بعد 5ویں چیز کیا ہوتی تھی, جب نکاح ہو جاتا تھا تو ان کے خواب میں بی بی فاطمہ آتی تھیں. بی بی فاطمہ نہ صرف آتی تھی بلکہ اپنے ساتھ اپنے اس بیٹے کو بھی لاتی تھی جس سے نکاح ہوا ہوتا تھا اور فرماتی تھی کہ اب تم اسلام کی تربیت حاصل کرو تاکہ پھر میرا بیٹا تمہارے خواب میں آیا کرے. یہ ایک کامن چیز ہے جو مجھے ان سب میں نظر آئی ہے. اور اب آپ کو اندازہ ہوگا ہماری یہاں شادیاں بہت ہو رہی ہیں, رائٹ, جب ہم یہاں آ چکے تو ہو رہی ہیں شادیاں. 2 شرائط کون سی ہیں؟ کیا سمجھ میں آئی 2 شرائط؟ پہلی یہ کلمہ, دوسری رخصتی سے پہلے شریعت کا جاننا,
اور اسلام کو ایز اے لائف اسٹائل ایکسیپٹ کرنا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے. شریعت کو سیریس لینا پڑے گا. شریعت ہے کیا؟ شریعت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, کیسے پاک ہوتے ہیں, کیسے ناپاک رہتے ہیں. اب میں کیا کہوں, ہمیں خود شریعت نہیں پتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے مینیکیورنگ کے بعد کتنے دن بعد وہ مینیکیورنگ اترتی ہے اور اس میں غصے ہوتے رہتے ہیں, ہوتے ہیں نا. تو کبھی کبھی حیرت نہیں ہوتی. یا آج کل کی دلہنوں کو دیکھیں, اب آپ کہیں گے اعتراض کرنا شروع ہوگی. آج کل کی دلہنیں وہ کون سی نیل پالش ہوتی ہے, لیکر, رائٹ, لیکر کہتے ہیں نا, لیکر کیا کہتے ہیں, وہ ایسی نیل پالش ہوتی ہے جو گھر میں نہیں اتر سکتی. اس کے لیے آپ کو وہیں, ہاں جیل, تھینک یو. تو جب یہ لگی گئی کسی دلہن کے تو وہ دوسرے دن پاک ہوگی. جب وہ پاک نہیں ہوگی تو کیا نقصان ہوگا؟ پہلے فائدے دیکھیں. فائدے یہ کہ وہ پریٹی لگتی رہے گی, رائٹ, اور وہ دلہن بھی لگتی رہے گی, رائٹ. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ کیوٹ لگے گی. یہی ہے نا فائدے. نقصان کیا ہے؟ ارے بچے تو بات کی بات ہے, اس کے ارد گرد فرشتے نہیں ہیں. یاد رکھیے فرشتے کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ نجاست سے. اگر کہیں نجاست ہے فرشتے وہاں سے گزریں گے نہیں. تو اب اگر کوئی اپنے گھر کی ابتدا نجاست پہ رکھنا چاہتی ہے, کوئی اپنے ریلیشن شپ کو صرف اس لیے کیوٹ دیکھ رہی ہے کہ اس نے نیل پالش نہیں اتاری ہے, لیکن اس کے ارد گرد رحمت کے فرشتے نہیں ہیں, تو اس کے پاس کوئی بلیسنگ نہیں ہے. یہ وجہ ہے جو اتنی زیادہ جھگڑے, فساد, نظر بد. درود پڑھنا. جی پرانی نسلیں نا ہم لوگوں والی, ہم سے پوچھیں, ہم نے لے کر کے بغیر لگائی تھی نیل پالش, وہ صبح اتر بھی گئی تھی. تو آسانی اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاک رکھیں, اپنے لیے پاک رکھیں. کوئی کسی کا نقصان بات کی بات ہے, اپنا لاس سب سے پہلے ہے. تو جتنی طہارت, اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو فوراً طہارت کر لو. یہ آیت قرآنی ہے. تو ہمیں طہارت کا کانسیپٹ بہت انہینس کرنا چاہیے. میں یہی اپنی گفتگو روک رہی ہوں, باقی اماموں کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. اس کے آگے جتنے امام ہیں سب کی مائیں باہر سے آئی ہوئی ہیں, بس مصائب کی منزل ہے, اور مصائب میں جس کا ذکر کرنا ہے اس کی ماں کا کیا کہنا ہے. وہ تو اتنی بہادر, اتنی ہمت والی, اتنی سلیقے والی, اتنا اپنے شوہر کو سکھ دینے والی تھی کہ تاریخ میں حسین کے جملے, حسین کے اشعار ابھی بھی محفوظ ہیں. دیوان حسین میں دیکھیے امام حسین کیسے کہتے ہیں, جس حجرے میں یعنی جس کمرے میں ام رباب نہیں ہے, سکینہ نہیں ہے, وہاں حسین بے چین ہے. امام حسین was a family man, بہت محبت کرتے تھے اپنے گھر والوں سے. لیکن یاد رکھیے کہ حسین جس زمانے میں تھے, آج کے زمانے میں کوئی مرد برملا نہیں کہے گا کہ میں اپنی بیوی سے, اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ شعر کہے. امام حسین نے شعر کہے ہیں. کیوں کہیں؟ اور ظاہر ہے یہ شعر پھر انہوں نے پبلک میں شیئر کیے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ام رباب کی پریزنس, ان کی سپورٹ واز اوورویلمنگ فار امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کو جتنی شدید سپورٹ کی ضرورت تھی, ان کے دماغ میں کربلا کھول رہا تھا. ان کے دماغ میں یہ 10 سال جو معاویہ کے تھے وہ بہت تکلیف دہ تھے. اس عالم میں کوئی سکون پہنچا رہا ہے تو وہ بیوی عزیزت جان ہے. اور یقیناً یہی حوصلہ تھا بیوی کا, یہی ان کا کمال تھا. ابھی بھی تاریخ میں بی بی رباب کے سلیقے کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں. یہ اتنی سلیقہ مند تھی کہ امام سب سے زیادہ اپنے مسائل میں حضرت ام رباب سے رجوع کرتے تھے, اس لیے کہ وہ ان کے مسائل کا حل فوراً پریزنٹ کرتی تھیں. لیکن اللہ نے اس کے انعام کے طور پہ کیا کیا؟ 2 پھول دیے. ایک سکینہ, ایک علی اصغر. لیکن جتنے پیارے کہتے ہیں نا کہ جس کے رتبے ہے سوا اس کی سوا مشکل ہے, جتنے خوبصورت بچے دیے تھے نا,
اور جتنا حسین کا دل ان بچوں میں اٹکا ہوا تھا اتنی سخت مصیبت رباب نے سہی ہے عزیزو. ایک بچہ 6 مہینے کا. کچھ علماء کہتے ہیں 9 تاریخ کو جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت امام حسین نے کہا تھا ایک شب کی مہلت لے لو، اس لیے کہ حسین چاہتے تھے کہ علی اکبر 9 محرم کو پورے 6 مہینے کے نہیں ہوئے، 10 تاریخ کو 6 مہینے کے پورے ہو جائیں. کیوں؟ جملہ یاد کیجئے جو رباب نے علی امام حسین سے جنازہ لیتے ہوئے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہا تھا مولا اس عمر کے تو بچے بھی نہر نہیں ہوتے، اس عمر کا تو اونٹ بھی نہر نہیں ہوتا، جانور نہیں نہر ہوتا. عزیزو یہ تو انسان کا بچہ تھا. علی اصغر جس وقت امام کے ہاتھوں میں منقلب ہوا رباب خیمے سے دیکھ رہی تھی، رباب پردہ اٹھا کے دیکھ رہی تھی میرا بچہ لے کر گئے ہیں، یہ اس کو پانی پلا کے لا رہے ہیں، لیکن اچانک دیکھا کہ ایک بھالا سنسناتا ہوا آ رہا ہے. عزیزوں وہ کہیں سے بھی تیر نہیں تھا جو علی اصغر کے گلے میں لگا تھا. خود قاتل کہتا ہے کہ 3 نوکوں والا 9 فٹ لمبا، میں 9 فٹ کے پورے اعتماد کے ساتھ آپ سے تاریخ کھدالنے کے بعد ایک تیر 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، یہ 9 فٹ کا تھا. اس کا ایک بھالا 1 فٹ کا تھا. عزیزو کیوں؟ اس لیے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو طے کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ تیر جس وقت حسین کی طرف آیا ہے تو حسین بڑے پیار سے بچے کی صورت دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ بچہ مسکرا رہا تھا نا. جب بچے کو مسکراتا دیکھا حسین نے مسکراہٹ کو دیکھنا شروع کیا. دن بھر کا جنگ سے تھکا ہوا باپ بچے کو دیکھ رہا ہے. ایک بار حسین کے کانوں میں ہوا کے کٹنے کی سنسنانے کی آواز آئی. اس سے پہلے کہ حسین اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھتے آواز کہاں سے آ رہی ہے، حسین نے بچے کو سینے سے لگایا اور الٹے پیروں پیچھے ہٹنا شروع کیا. مگر وہ بھالا حسین کی کلائی دوڑتا ہوا علی اکبر کی گردن میں پشت سے لگا اور آگے سے نکل گیا. حسین سمجھ میں نہیں آ رہا، ہاتھ اور گردن، اپنا ہاتھ بچے کی گردن اور نیزہ ترازو ہے. ایک بار ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں مولا، کھینچ نہیں پا رہا. بائیں ہاتھ سے پوری قوت کے ساتھ ایک بار انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر تیر سے شعبہ کھینچا، بچے کے منہ سے ایک بار خون اگلا. یہ باپ کا دل ہے، یہ باپ کا دل ہے، برداشت نہیں کر سکے. ایک بار اپنا چلو حسین نے اصغر کے حلق کے نیچے رکھا، بس چلو پر خون آیا. ایک بار ہتھیلی میں خون اصغر ہے، حسین کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے. تاریخ عجیب منظر کشی کرتی ہے، کہتی ہے حسین نے ایک ہاتھ سے ننھے کے جنازے کو بلند کیا، دوسرے ہاتھ سے خون بھرا چلو اٹھایا اور کہا اے میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے. کچھ نہیں کہتے، میرا بچہ پیاسا تھا، میں پانی پلانے لایا تھا، تیر مار کے نہیں. حسین اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اب لفظ نہیں نکل رہے منہ سے، کہتے بارے راہ تو دیکھ رہا ہے. چند لمحے تک
باب الحوائج کا ماتم ہے. ارے اس ماں کو پرسا دینا ہے.